الحمد لله الذي خلق الأفلاك والأرضين وآله بين الماء إلى الطين والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين الذي نتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ذوق شوق کے نال پیار محبت کے نال تمام حضرات پڑھ سو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا علم ما كان وما يكون. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد مالک مولا عز و جل کی بارگاہ مقدس میں دعا ہے رب الجلال بیماروں کو صحت کلی عطا فرمائے. الہ العالمین بے اولادوں کو اولاد نعیم عطا فرما کر ہم سب کو دین مدین کی سمجھ اور دین کا درد عطا فرمائے. اور رب الجلال آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اللہ رب العالمین حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو عمل کی اور ماہ رمضان کے استقبال کی صحیح طور پر تیاریاں کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. گرامی کے دربار آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی فیہ انزل کہ رمضان وہ مہینہ ہے عظمت والا اور شان والا مقام اور رفعت والا کہ جس کے اندر قرآن کو نازل فرمایا گیا ہے. آپ اور میں خوش قسمت ہے کہ چند دنوں کے بعد ماہ رمضان کی وہ خوبصورت گھڑیاں ہمیں نصیب ہونے والی ہے. اللہ رب العالمین ہماری سانسوں کو لمبا فرمائے
اور ماہ رمضان کے اندر خوب عبادات کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، آپ اور میں کیوں خوش نصیب ہے، یہ میں نے بات اپنی طرف سے نہیں کی بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، رمضان الى رمضان الآخر والجمعة الى الجمعة مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر او کما قال۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک، یعنی آج جمعہ پڑھ رہے ہیں، اگلا جمعہ جب آئے گا، یا اس سال رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں اور پھر اگلے سال کا ماہ رمضان آئے گا، تو ان کے درمیان جو بندوں سے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، پہلے رمضان اور دوسرے رمضان کے درمیان ماہ رمضان کی برکت کی وجہ سے اللہ درمیان والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ماہ رمضان کی فضیلت، یہ مقام، یہ عزت اور شرف ہے کہ رمضان جب آتا ہے تو جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین رمضان شریف کی برکت کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب جب ماہ شعبان کے آخری ایام آتے ہیں، ماہ شعبان کا یہ جو چل رہا ہے اب یہ آخری ایام ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ کس بات کا خطبہ کہ ماہ رمضان کی تم نے تیاری کرنی ہے، اور یہ خطبہ متعدد حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے 740 صفحہ نمبر پہ، اور صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی موجود ہے 838 صفحہ پہ، اور امام منذری نے الترغیب والترہیب کے اندر اس کو 6556 پہ ذکر کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ختمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر شعبان، کہ جب ماہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہوگا، اس کے آخری ایام ہوتے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں، ختمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر شعبان۔ فرماتے ہیں کہ کیا خطبہ حضور فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگوں کہ تم پر سایہ بکھرنے والا ہے ایک عظیم اور برکت اور شان والا مہینہ۔ قد اظلکم شہر عظیم، تمہیں عظمت والا مہینہ تم پر سایہ فکر ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور فرماتے شہر مبارک، اور یہ وہ مہینہ تمہارے پاس آنے والا ہے جس کا ایک لمحہ نہیں، ایک ساتھ نہیں، بلکہ سارے مہینے کو اللہ رب العالمین نے برکت والا بنایا ہے۔ اور حضور فرماتے شہر مبارک وشہر فیہ لیلۃ من الف شہر، اور حضور فرماتے اس کے اندر ایک ایسی رات ہے، ایک ایسی رات ہے، فرمایا 1000 مہینے کی راتوں سے وہ افضل رات ہے۔ اور حضور علیہ السلام اس خطبے کے اندر ارشاد فرماتے سیامہ فرضہ وجعل سیامہ فرضہ، اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کے روزوں کو تم پر فرض کر دیا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا خطبہ مبارک ہوتا جو ہر سال صحابہ کو ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور فرمایا کہ اس کے روزوں کو فرض کیا ہے اور اس کے اندر قیام کو تمہارے لیے نفل قرار دیا ہے، یعنی راتوں کو نماز تراویح، راتوں کے اندر عبادات کو اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر تمہارے لیے مستحب اور تمہارے لیے نفل قرار دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ومن تقرب فیہ بخصلۃ الخیر، فرمایا جب یہ شعبان کا مہینہ گزر رہا ہے اور ماہ رمضان کا مہینہ آ جائے تو فرمایا اگر کوئی آدمی نفل ادا کرے گا کان کمن ادا فریضۃ، فرمایا نفل ادا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو فرض کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ حضور صحابہ کو اس کی عبادت کے لیے تیار فرماتے، برگختہ کرتے، صحابہ کو کیا ابھارتے کہ وہ عظمت والا مہینہ آنے والا اس کے لیے تیار ہو جائے، اور فرمایا من ادا فیہ فریضۃ کان کمن ادا 70 فریضہ، فرمایا جس نے ماہ رمضان کے اندر ایک فرض ادا کیا،
ایک نفل ادا کیا تو فرض کا ثواب ملے گا، اور فرمایا جس نے ماہ رمضان کے اندر ایک فرض ادا کیا فرمایا اللہ رب العالمین اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ اس مہینے کی شان ہے، یہ اس مہینے کی عظمت ہے جو عنقریب اس مہینے سے انشاءاللہ العزیز آپ اور میں ملنے والے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبے کو لمبا فرماتے رہے اور وہ فرماتے ہوا شہر الصبر، فرمایا میرے صحابہ یہ صبر والا مہینہ ہے۔ ہر آدمی جو جتنا بھی وہ کیا ہے گالی گلوچ نکالنے والا ہے، جتنا بھی وہ سخت ہوتا ہے، تو ماہ رمضان کی برکت کی وجہ سے اس کو صبر آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنا صبر ہے، صبح سے لے کر شام تک تین مرتبہ تو لازمی ایک بندہ کھاتا ہے، صبح بھی کھاتا ہے، دوپہر کو بھی کھاتا ہے، شام کو بھی کھاتا ہے، لیکن جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے دن میں 3 مرتبہ کھانے والا بھی رک جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے نہیں کھانا۔ صبر آ جاتا ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شہر المواسات، فرمایا یہ آپس کے اندر ہمدردی کا مہینہ ہے، آپس کے اندر پیار کا مہینہ ہے، اخوت کا مہینہ ہے۔ اب دیکھیں اگر غریب آدمی بھی ہے اس کے پاس ماہ رمضان کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کا دسترخوان بھی سج جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں کے اندر ہمدردی پیدا فرما دیتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے گھر چیزیں پہنچا دیتے ہیں۔ اور فرمایا شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے، بقیہ مہینوں کو یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ فرمایا جب ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ رب العالمین مومنین کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے، مومنین کے رزق میں برکتیں آ جاتی ہیں، مومنین کا رزق بڑھ جاتا ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین وسعت پیدا فرما دیتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے کو آگے لمبا فرمایا من فطر فیہ صائما، فرمایا جو آدمی اس مہینے کے اندر کسی کو روزہ افطار کراتا ہے تو انہوں نے فرمایا کان مغفرۃ لذنوبہ وآتقہ من النار، اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور اس کو جہنم سے بھی نجات عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی افطار کرانے کی وجہ سے افطاری کی اتنی فضیلت ہے تو جو روزہ رکھے گا اس کا کتنا مقام ہوگا۔ تو صحابہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا نجد یفطر صائما، یا رسول اللہ ہم میں سے تو ہر ایک کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہر آدمی کسی کو روزہ افطار کرائے، ہم تو کیا ہے غریب ہیں، نادار ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر ما بشربۃ ماء او مزقۃ لبن او علی تمرۃ، فرمایا اگر کوئی آدمی ضروری نہیں افطار کرانے کے لیے بہت ساری چیزوں کا سامان مہیا کرے، فرمایا اگر ایک پانی کا گھونٹ بھی پلا دے گا، فرمایا اگر ایک دودھ کا کیا ہے گھونٹ بھی پلا دے گا، فرمایا اگر ایک کھجور بھی ماہ رمضان کے اندر کسی کو افطاری کے طور پر کھلا دے گا، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ کتنی فضیلت اللہ رب العالمین نے اس ماہ مقدس کو عطا فرمائی ہے، کتنی کیا ہے مقام اس کو عطا فرمایا ہے۔ اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اولہ رحمہ اوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق رقبۃ من النار، فرمایا اس کا جو پہلا ہفتہ ہوتا ہے، پہلے 10 دن ہوتے ہیں، عشرہ ہوتا ہے، فرمایا یہ رحمت ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اتر رہی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت علاوے دے رہی ہوتی ہے۔ فرمایا وأوسطہ مغفرہ، اور ماہ رمضان کا جو درمیانی عشرہ ہوتا ہے یہ مغفرت کا ہوتا ہے، اللہ لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا وآخرہ عتق رقبۃ من النار، اور جو آخری عشرہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کے اندر لوگوں جو گناہوں کے مبتلا ہونے کی وجہ سے جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ اس مہینے کی برکت کی وجہ سے انہیں آگ سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خطبہ ہر سال اپنے صحابہ کو ارشاد فرماتے اور شعبان کے آخر میں ارشاد فرماتے، اور انہوں نے فرمایا من خفف عن مملوکہ، فرمایا جو آدمی اپنے ماتحت کے اندر جو اس کے نیچے کام کرتا ہے، جو اس کا غلام ہے، اس کا خادم ہے، تو دکاندار ہے تو وہاں دکان پہ کام کرنے والا ہے، فرمایا ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر اس کے ساتھ نرمی کرے گا، اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے گا کہ اس کا روزہ ہے، اس کے ساتھ نرمی کرنی ہے، تو میرے محبوب نے فرمایا اس عمل کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے نجات عطا فرما دے گا۔ کیا فضیلت ہے اس ماہ مقدس کی
جو انقریب ہمیں حاصل ہونے والا ہے، یعنی بندہ کسی کے ساتھ نرمی کرنے کی وجہ سے بھی اللہ اس کو گناہوں کہ اسے پاک فرما دے گا اور اس کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا فِيهِ 4 خِصَالٍ، فرمایا جب ماہ رمضان کا مہینہ آ جائے، یہ برکت والا، یہ شان والا مہینہ آ جائے، فرمایا 4 چیزوں تم اس کو کثرت سے کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا 2 چیزیں وہ ہیں جو تم کرو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو تمہارے فائدہ کے لیے ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا امل خصلتان، فرمایا 2 خصلتیں وہ ہیں کہ ترضون بہما ربکم، کہ ان خصلتوں کی وجہ سے تمہارا رب راضی ہو جائے گا۔ فرمایا ایک کلمہ شہادت کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، اور دوسرا فرمایا استغفار کثرت سے کرنی ہے۔ جب یہ تم ماہ رمضان کے اندر عمل کرو گے تو اس سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور فرمایا دوسرا، کیونکہ ماہ رمضان کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کا کرم برس رہا ہوتا ہے، فرمایا 2 تم نے سوال اپنے لیے کرنے ہیں، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ۔ ایک ماہ رمضان کے اندر انہوں نے فرمایا تم نے اللہ سے جہنم سے پناہ مانگنی ہے، اور دوسرا اللہ کی بارگاہ میں جنت کا سوال کرنا ہے۔ تو یہ خطبہ تھا، جو طویل خطبہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو شعبان کے آخر میں ارشاد فرماتے تاکہ صحابہ ماہ رمضان کے لیے تیار ہو جائے، کمر بستہ ہو جائے، اپنی تمام مصروفیات کو ترک کر دے، اور صرف اس ماہ رمضان کے اندر سارا وقت اور سارا ٹائم وہ اللہ رب العالمین کے اس مہمان کا احترام اور اس کی قدر کرے اور اللہ کی عبادت میں گزارے۔ اور حضور علیہ السلام نے اس خطبے کے آخر کے اندر ارشاد فرمایا من اشبع فیہ صائما، فرمایا اگر کوئی آدمی اس مہینے کے اندر کسی آدمی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیتا ہے، چاہے وہ سحری کرا دیتا ہے، چاہے اس کو افطاری کرا دیتا ہے، یہ حضور علیہ السلام کے خطبے کے آخری الفاظ ہیں۔ فرمایا شرب اللہ من حوضہ شربۃ لم یظمأ حتی یدخلہ اللہ الجنہ، فرمایا جو آدمی کسی کو ایک کیا ہے کھانا کھلائے گا افطاری کے وقت یا سحری کے وقت، فرمایا اللہ اس کو میرے حوض کوثر سے کیا ہے پانی عطا فرمائے گا۔ دنیا کے اندر کھانا کھلا رہے ہیں اور روزے دار کو کھلا رہے ہیں، اس کا اجر اور مقام کیا مل رہا ہے؟ فرمایا دنیا میں تم عمل کرو گے، انہوں نے فرمایا میرے حوض کوثر سے اللہ رب العالمین کو حوض کوثر کے جام نصیب فرمائے گا، اور ایسے پلائے گا فرمایا کبھی بھی وہ آدمی پیاسا نہیں ہوگا حتیٰ کہ اللہ رب العالمین اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو دوستان گرامی، یہ مہینہ ماہ رمضان المبارک کا وہ برکت والا مہینہ آنے والا ہے۔ صحابہ کرام اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات مقدس اس مہینے کے لیے تیار ہو جاتے، کمر بستہ ہو جاتے۔ حضور صحابہ سے خود ارشاد فرماتے صحابہ جان لو مہینہ آنے والا ہے، تیاری کر لو، اپنے کام جو کاج ہے پورے مہینے کے وہ کر لو، اب تم نے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کو ٹائم دینا ہے۔ گرامی کے درباب، یہ مہینہ جب آتا ہے تو اللہ رب العالمین، ایک روایت میں آتا ہے فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ دوزخ کے وغلقت الشیاطین، فرمایا وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اب جب دروازہ کھلتا ہے تو اعمال کریں گے تو پھر جنت میں داخلہ ہوگا، تو فرمایا جب جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے دوزخ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے ایسے اعمال کریں کہ جس سے ہم اس جنت کے دروازے کے اندر داخل ہو سکے۔ تو ماہ رمضان کا مہینہ وہ برکت والا اور وہ شان والا مہینہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو یعلم العباد ما رمضان لتمنت امتی ان یکون سنہ کلھا رمضان، فرمایا اگر بندے جان لیتے، اگر بندوں کو معلوم ہو جاتا ماہ رمضان، رمضان کی شان کیا ہے، رمضان کا مقام کیا ہے، رمضان کے اندر کتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، ماہ رمضان کے اندر کتنا رب کا رزق کیا ہے نازل ہوتا ہے، ماہ رمضان کا صبر کتنا ہے، ماہ رمضان کے اندر ہمدردی کتنی ہوتی ہے، فرمایا اگر لوگ جان لیتے کہ اس پہ اللہ اجر کتنا عطا فرما دیتا ہے، تو حضور نے فرمایا لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اگر جان لیتے فرمایا لتمنت امتی، میری امت کا ہر آدمی خواہش کرتا
وہ تمنا کرتا، اس کی چاہت ہوتی ان یکون سنۃ کلھا رمضان، کہ سارے کا سارا سال بھی اللہ ماہ رمضان بنا دیتا. یعنی اتنی اس کی شانیں ہیں، اتنی اس کی عظمتیں ہیں. ابھی پتہ نہیں ہے ہمیں کہ اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے. جتنا پتہ ہے لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اعمال صالحہ کریں. یہ کہ ابھی پتہ نہیں ہے اس کی شان کیا ہے. یعنی جس طرح کے ہم حق ہے اس کی شان کو پہچاننے کا ہمیں معلوم نہیں، تو جب ہمیں اس کی شان کا پتہ چل جاتا تو پھر ہم کتنی عبادت کرتے. اللہ اکبر کبیرہ. تو دعا ہے اللہ رب العالمین اس ماہ رمضان کے جو آنے والا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین ہمیں یہ خوبصورت سعادتیں، یہ خوبصورت گھڑیاں، یہ خوبصورت لمحات نصیب فرمائے تاکہ ہم جی بھر کر اپنے رب کی عبادت کر سکیں. گرامی قدر احباب، ایک اور حدیث ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کو امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر نقل کیا ہے، اور راوی سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، گرامی قدر احباب، اللہ رب العالمین نے محبوب علیہ السلام و سلام نے ارشاد فرمایا دنیا والے اگر مقدرہ میں رمضان ہو مہینہ شاہ والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، امتی فی شہر رمضان لم یعطہ نبی فرمائے اما نظر اللہ ومن نظر الیہ لم يعذبه ابدا وَأَمَّا ثَانِيَةً فَإِنَّ قُلُوبَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُبْصِرُونَ أَطْيَبَ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَهُمْ تَسْتَغْفِرُ بِكُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَأَمَّا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَا مُجَنَّ ويقول لها استعدي وتتبيني لعبادي أن يستريحوا من أمر الدنيا لنعتادي وتراني وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر شهر رمضان غفر له نبی سردار محمد مصطفیٰ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں میری امت کو رمضان کے اندر پر ایسی چیزیں عطا فرما دیتے ہیں، اور میرے تو پہلا اللہ نے 1,24,000 کمپٹیشن دعا جاری فرمائے، 1,24,000 کمپٹیشن دیا مدرس فرمائے، ایک دنیا جوانیت کے فرمائے فرمائے فرمایا اللہ نے کس نبی کو عطا فرمایا، اللہ نے میری امت کو عطا فرمایا، یا رسول اللہ کے انعام عطا فرمائے. فرمایا فَإِنَّهُ كَانَ إِذَا أَفْضَلَ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ، جو ماہ رمضان کی پہلی رات آ جاتی ہے، ماہ رمضان کی پہلی گھڑی آ جاتی ہے، نظر اللہ علیہ اللہ رب العالمین نے فرمایا میری امت کی طرف نظر فرما ہے، فرمایا جن کی طرف اللہ نظر محبت کر رہا ہے، پھر اللہ انہیں عذاب دے کر نہیں اتنا فرماتا، اللہ رحمت کا ظہور فرما رہا ہے. فرمایا پہلی رات کا انعام اللہ بندوں کی طرف محبت جلال و جلال پیار جلال جلال. فرمایا دوسرا انعام ہے امت میں، فرمایا جس میں شام کا ویلا آ جائے، شام کا ٹائم ہو جائے کہ مورت صبر آتی ہے، تو بندے آتی ہے، تو میں آتے ہیں بندے ہو جاتی ہے، لیکن رب العالمین کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا دنیا والوں ایک کہ سفل نہیں ہوتی، اللہ فرماتا ہے میں نے کستوری کو زیادہ اس نال پیار ہوتا ہے جناب محمد ہوتی ہے. فرمایا تیسرا ایران کے ہونا ہے یہ رقم کا روزہ رکھ کے ہونا ہے. میرے آقا نے فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ
تستغفر لهم بكل ذنب وليلا فرمایا جس میں پہرزگار مہینہ آ جائے، یہ سنہری گھڑیاں آ جائیں، یہ عظمت والا مہینہ آ جائے، یہ لگپال مہینے بنایا ہر رات ہر دن کے اندر کوئی ایسا نہ ہوگا اللہ نے رحمت والے فرشتے میری امت کے ہر فرد واسطے دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے رمضان کا پروگرام کر دل میں جو قرآن اللہ فرمایا فرمایا چوتھا انعام جب موبائل رمضان کا مہینہ آ جائے، جب موبائل رمضان کا عظمت والا مہینہ آ جائے، اللہ رب العالمین کی ذات جنت و حکم ارشاد فرماتا ہے استعدی وتزینی، اور جنت پہلے بھی خوبصورت ہے، پہلے بھی حسین و جمیل ہے، لیکن ماہ رمضان جب ہم رکھنے والا وعدے مزید خوبصورتی نظر اضافہ ہو جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے ان یستریحوا من دار الدنیا الی دار الوقامۃ، اور جنت خوبصورت ہو جا، حسن والی ہو جا، جمال والی ہو جا، یا اللہ نے پہلے بھی خوبصورت تھا فرمایا وہ ایک دن اندر اضافہ ہو والا ہے۔ میرے ماہ رمضان کی قدر کرنے والے، میرے ماہ رمضان کو میرے رب کے رکھنے والے، وہ تیرے نزدیک وہ تیرے اندر داخل ہونے والے تو خوبصورت ہو جا، انہیں اپنے سینے جواب لگا ہے کہ رب دربار پانچواں انعام تنوں میں دنیا ہے، میں تیرے میں پہلا کس سے نبی کی امت کو انعام نہیں ملیا، میرے نبی کریم علیہ السلام و سلام کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ماہ رمضان کی جس میں آخری رات آ جائے وَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ رَمَضَانَ غُفِرَ لَهُ جَمِيعًا، جب ماہ رمضان کی آخری رات آ جائے اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل اتنا کثرت جلال مفتائے میرے لجپال کی زبان ہے، میرا کل فرمایا اللہ سارے میرا گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ گرام رمضان کی رات آ جائے، مہینہ آ جائے نا، پھر اس وقت کے اندر نہیں گزارنا، اپنے آپ کو تیار کر لینا ہے، اپنے آپ کو کمر بند لینی ہے، ساری مصروفیات سارے بزنس ترک کر دے رہے ہیں، سیر کرنا ہے، ٹورز کر دے رہے ہیں، اس مہینے کے اندر اپنی عبادت کرنی ہے۔ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا آخر بندے نے جو دینے بعد سب مرشد بڑھایا سخنا تیقینا پھولیا اسمولا منچل نایا کی جا اسائزہ عشق تکایا مدن دلگے میں باہو کا دل دا مطلب پایا آپ نے فرمایا 100 دم غافل، جو دم غافل 100 دم کافر۔ فرماتے ہیں کہ کوئی ایک لمحہ تیرا اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت سلطان باؤ علیہ رحم فرماتے ہیں کہ یہ مرشد نے ہمیں سبق پڑھایا ہے تو گرامی کے دربار ماہ رمضان شریف کا مبارک اور برکت والا مہینہ آنے والا ہے، تو کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ جس لمحے کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے،
روزے رکھنے ہیں اور اس کی تراویح پوری پڑھنی ہے، 8 10 4 یہ نہیں پڑھنی بلکہ 20 تراویح پڑھنی ہے، اور ارادہ کرنا ہے، تحیہ کرنا ہے، اللہ سے وعدہ کرنا ہے کہ قرآن پاک انشاءاللہ سارا سنیں گے۔ دیکھیں سارا سال ہمیں قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، لیکن ایک مہینہ تو اس رب کو دے دیں اور اس رب کی لارہ کتاب کی تلاوت کریں۔ دعا ہے اللہ پاک اس ماہ رمضان جو آنے والا مہینہ ہے، اللہ پاک اس کا استقبال کرنے کی اور اس کے اندر اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا